ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، ہر ذرات کا مالک ہے. تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد حاصل کرتے ہیں. درود و سلام نازل ہوں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. حاضرین محترم، جیسے کہ ہم لوگ پچھلے جمعے میں شعبان المعظم اس ماہ مبارک کی عظمت، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت کو سن رہے تھے. الحمدللہ آج کے اس جمعے میں شب برات کے متعلق اس کی اہمیت اور فضیلت کو سنیں گے، کیونکہ آنے والا منگل جو ہے اس دن شب برات ہے اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے. ابھی میں جو آیت تلاوت کیا ہوں، اس آیت سے بھی اللہ تعالیٰ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بتلاتا ہے. لیکن شب برات آنے سے پہلے ہی اس کی اہمیت اور فضیلت کو اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو شب برات کی اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ جتنا طاقت دیا ہے اتنا اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرے گا، تاکہ اس رات کی اہمیت کو سمجھ سکیں. لہٰذا چلیے اس آیت کریمہ کی
ہم کچھ تفصیل سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہاں وَالْكِتاب سے مراد قرآن مجید۔ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، قسم خدا کی یہ کتاب بڑے ہی واضح ہے، دلیل کے ساتھ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اس آیت کے اندر قرآن مجید کے کسی بھی سورے میں، قرآن مجید کے کسی بھی آیت کے اندر، قرآن کریم کے کسی بھی حروف اور پارے کے اندر نہ کوئی شک و شبہ ہے، نہ ہی اس آیت کے اندر کچھ ٹول مٹول کے الگ الگ باتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید بالکل واضح دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ آگے اللہ فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا کس کو؟ قرآن مجید کو۔ کب؟ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں۔ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد اس آیت کے اندر شب برات مراد ہے۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے اس آیت سے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں، لیلۃ القدر۔ قرآن مجید اس کو بھی کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، یعنی ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ بتلاتا ہے کہ میں خطبے میں جو آیت پڑھا ابھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نازل کیے مبارک رات میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کسی پروگرام ہونے سے پہلے میٹنگ رکھا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں مہینے میں یہ پروگرام کیا جائے گا۔ اسکول کی ایگزام کے موقع پر طے ہوتا ہے کہ فلاں مہینے میں فائنل ایگزام ہے، اس کا ایک تاریخ متعین کیا جاتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت سے بتانا چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ اس رات میں کیا ہے۔ آگے جو آنے والی رمضان ہے، رمضان میں جو شب قدر ہے، اس شب قدر میں ہم قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا اللہ نے اس رات میں فیصلہ کیا ہے۔ آگے اللہ فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام اعمال، حکمیں الگ الگ تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیا اعمال تقسیم کریں گے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ لہٰذا قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ 20 پر 3 سالہ زندگی میں جب کبھی کبھی موقع پڑتا تھا، اس وقت میں قرآن مجید کو کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی سورہ، کبھی موقع کے حساب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن مجید کو نازل کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تھے تو قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی وسعت کی بنا پر پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو، کسے؟ کون سی امانت؟ قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرنے کے لیے حکم دیا تو پہاڑ اس کو لینے سے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بلکہ قرآن مجید کو انسان نے اٹھایا۔
پہاڑ اٹھا نہیں سکتا تھا قرآن مجید کو، اللہ نے قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، مگر پہاڑ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں رہی۔ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی جلالیت پہاڑ برداشت نہیں کر سکتی ہے، لہذا قرآن مجید ایک کھلا معجزہ ہے۔ ایک ایک آیت، ایک ایک کبھی ایک پارہ، کبھی ایک صفحے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر پر نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا بوجھ کس نے سنبھالا؟ انسانوں نے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پہاڑ سنبھال نہیں سکا، قرآن کو کون سنبھال رہا ہے؟ یہ انسان، اتنے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم پورا مکمل قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، کچھ اس بوجھ کو حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید جب نازل ہوتی رہی وحی کے ذریعے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ جس کا نام ہے، اللہ کے نبی جب سوار ہو کر جاتے تو وحی نازل ہوتی قرآن پاک کی، تو اس وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، اونٹنی کی طاقت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی عظمت ہے، اور جب وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، سب ٹھنڈ کے موسم میں بھی پسینہ ٹپک رہا ہوتا اللہ کے حبیب، لہٰذا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ کم مدت، کسی کتاب میں 10 مرتبہ بتلایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، مگر سب سے بڑی تعداد اگر ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس کتنے مرتبہ آتے تھے؟ 24,000 مرتبہ آیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ اللہ نے شب برات میں طے کیا ہے کہ اگلے رمضان کے شب قدر میں ہم قرآن مجید کو نازل کریں گے، اور شب برات میں لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے۔ اس شب برات سے لے کر اگلے شب برات تک کے لوگوں کے اعمال لکھا جائے گا، لکھ کر فیصلہ کرنے کے بعد دفتر بند کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام حکموں کو لکھا جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد اگر کوئی فضیلت والی رات ہے تو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ شب قدر کے بعد فرمائے گا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں فرماتے ہوئے سنی، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 4 راتوں میں عید الاضحیٰ، عید الفطر، یوم عرفہ، شب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال لکھتا ہے، بندوں کے کتنا رزق ملنا ہے وہ لکھا جاتا ہے، بندوں کے حج اور عمرے کے احکام لکھا جائے گا۔ آج کی وہ فضیلت والی رات، اور اس شب برات کو لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونے والی رات ہے۔ لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ رات، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
لیلۃ البراء یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں شب برات، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں ان گنت بندوں کو، جس کی کوئی گنتی نہیں، لا تعداد انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دلاتا ہے، بندوں کی مغفرت کرتا ہے وہ شب برات کے موقع پر۔ اچھا، شب برات کو اتنی اہمیت کیوں دیا گیا؟ دوسرے رات بھی ہیں، دوسرے مہینے بھی ہیں۔ اسلامی عقیدہ توحید کے لحاظ سے تمام مہینہ، تمام دن، ہر ساعت، ہر گھڑی، صبح شام، تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، خیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی مہینے کو، کسی زمانے کو، کسی دن کو، صبح شام کو اللہ کے زمانے کو کبھی برا بھلا مت کہنا، کہ اس وقت میں کام کریں گے تو نقصان ہوگا، اس وقت میں کام کریں گے تو اچھا ہوگا۔ وہ تو غیروں کا، ہندوؤں کا طریقہ ہے جو شادی کے موقع پر بھی مہرت دیکھ کر شادی کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عقیدہ توحید کے نزدیک نہ صبح میں شر ہے، نہ شام میں شر ہے، نہ فلاں وقت میں شر ہے۔ صبح کا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، شام کا بھی اللہ کا ہے، سال اللہ کا ہے، مہینہ اللہ کا ہے، مہینے کے ہفتے اللہ کے ہیں، دن اللہ کا ہے، گھنٹے اللہ کے ہیں، وقت اللہ کا ہے، منٹ سیکنڈ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہر تمام چیزوں میں خیر ہی خیر ہے، کسی چیز کو شر ماننا یہ شرعاً عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اچھا، اس رات کو دوسرے راتوں پر فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ وہ قرآن پاک کی آیت سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ رات بابرکت رات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فضیلت اور برکت کے اعتبار سے فلاں مہینے کو فلاں مہینے پر فضیلت دے دیا ہے، فلاں رات کو فلاں راتوں پر فضیلت ہے۔ اگر ایک والدین کے 4-5 بچے ہوں، کوئی ایک بچہ اپنے ماں باپ کا بڑا ہی دل دادا ہوتا ہے، چہیتا اور قریب ہوتا ہے، ماں باپ اسے دوسرے بچوں کے مقابلے میں دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام چیزیں جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں سب اللہ کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس رات کو دوسرے راتوں پر فضیلت بخشی۔ یہ رات فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے، وہاں مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک سبق ملا، ہمیں بھی سنت طریقہ ملا کہ اس رات میں ہم بھی کیا کرنا ہے، نمازوں میں، دعاؤں میں، ذکر میں، خشیت میں، رونے میں، قبرستان جا کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ یہی شب برات کا اصل منانا ہے۔ شب برات کا مطلب یہ کہ شب برات آ گئی، کوئی خاص عمل ہوگا شب برات میں، شاید یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں، دوسری رکعت میں فلاں، یہ کوئی بھی عمل شریعت کے اعتبار سے کوئی کہیں کا بھی ثبوت ہمیں ملتا نہیں ہے۔ عمل کرنا کیا ہے شب برات میں؟ نمازیں پڑھ لو، قضا نمازیں ہی ہمارے نوافل ہیں، چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ التوبہ ہے، نمازیں ہیں، دعا ہے، ذکر ہے، قبرستان جانا ہے، بس یہی چند خصوصی عمل ہے اللہ کے حبیب نے بتلایا ہے۔ یہ عمل نہیں ہے کہ ہم پہلی رکعت میں فلاں فلاں صورتیں پڑھنا ہے، یہی اصل چیز ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب سے اس کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا نہیں ہے۔ شب قدر میں جاگنا عبادت نہیں، جاگ کر عبادت کرنا عبادت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جاگ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ہم رات بھر جاگ گئے،
کہیں 4-5 مجلسیں لگا لی، صبح ہم نے سحری کر لیے اور روزہ رکھ لیے، بات آ گئی ہم رات بھر جاگے ہیں۔ جاگنا مقصد نہیں ہے۔ اگر جاگنا مقصد ہوتا ہے، غیر بھی جاگتا ہے، تو کیا وہ شب برات کے فضیلت کو حاصل کر لیا؟ بہت سارے جاگتے ہیں، غیر دنوں میں بھی جاگتے ہیں، موبائلوں کے وقت گزارتے ہیں، صبح 4 تک اس میں بھی گزرتا ہے اور فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور آرام میں لگے رہتے ہیں۔ کیا غیر دنوں میں گزارتے ہیں وہ بھی جاگنے پر فضیلت ملے گی؟ نہیں، فضیلت ملے گی۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، اب آنے والا منگل کو شب برات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب سے یعنی منگل کے مغرب سے لے کر پوری رات تک، صبح صادق تک، پورے رات مکمل مغرب سے لے کر صبح صادق یعنی فجر کی اذان ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا کر کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ پوچھتا ہے تو بتاؤ کہ اس رات میں مغفرت مانگنا ہے یا صرف جاگ کر وقت گزارنا ہے؟ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر اور سوال کرتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، رزق میں برکت دوں۔ تیسرا سوال اللہ کرتا ہے کوئی بندہ جو مصیبت میں مبتلا میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ 3 سوال اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ 3 سوال کرے گا، سال کے دوسرے مہینے میں بھی دوسری پورے راتوں میں، ہر مہینے کے ہر دن کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تہجد کے قریب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ سوال جو اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر شب برات میں اللہ آخری حصے میں نہیں سوال کرتا ہے، بلکہ مغرب سے سوال شروع ہو کر صبح صادق تک یہ سوال چلتا رہتا ہے۔ رحمتوں کے، برکتوں کے، نیکیوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوش قسمت ہوئیں گے وہ بندے جو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمتیں لوٹنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں کھول کے رکھا ہے کوئی بندہ جو میری رحمت لوٹ سکے؟ اگر کوئی چیز مفت میں ملے تو لوٹنے میں لائن توڑ کر باہر کے جا کر اس چیز کو لوٹنے میں حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے میں وقت سے پہلے جا کر اس نعمتوں کو لوٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لینے میں شک کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھلا رکھا ہے، لوٹ لو جتنا نعمتیں اللہ کی لوٹنا ہے لوٹ لیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اور فضیلت بیان فرمائی شب برات کی۔ فرماتے ہیں کہ آج کے رات میں بندوں کے پورے اعمال یعنی پچھلے شب برات سے لے کر آنے والے شب برات تک جتنے بھی کام کیے ہوں گے، یہ کام کا رجسٹر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور اس شب برات سے لے کر آنے والا شب برات تک، 2024 کا شب برات تک، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی عمر دے کے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوٹنے میں، اللہ کی اس قدردانی میں، عبادت میں اللہ ہم سب کو مشغول کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے وہ رجسٹر اللہ کے پاس چلا جائے گا، آگے نیا رجسٹر لکھا جائے گا کہ کس کی کب شادی ہوگی، کس کی موت کب آئے گی، اس شب برات پر فیصلہ ہوگا۔ اگلے سال کس کی موت آئے گی، اگلے سال کون بچہ پیدا ہوگا، اگلے سال کس کی شادی ہوگی، کس کے کاروبار ہوگا، ملازمت کیسی ہوگی، کیا کیا مسائل آئیں گے، حج اور عمرے کا فیصلہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب یہ فیصلہ لکھتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے کہا جب میرے اعمال اللہ کے پاس جائیں تو میں نماز میں مشغول ہو جاؤں، کیونکہ نیک اعمال کرتے کرتے میرا عمل اللہ کے پاس چلا جائے۔ اب بتائیں، رات بھر جاگ کر ایک مجلس بنا کر گپ شپ کرتے بیٹھے، اعمال وہاں جائے گا، ایک تحفہ بھیجیں اللہ کے پاس ہمارے کیے ہوئے اعمال کا۔ کسی کے پاس اگر ہم تحفہ بھیجیں، یا پرانا غلیظ تحفہ کسی کے پاس بھیجیں گے تو یہاں بیٹھے عبادت میں مشغول ہو جاؤ نا،
تمہارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اللہ پورے اعمال لکھتا ہے۔ ایک ایسا سمجھو جیسے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، سال بھر پڑھتے ہیں، سال کے ختم پر ان کا تعلیم کا جائزہ رپورٹ ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے۔ ایگزام میں دیکھا جائے گا سال بھر کتنے انداز سے محنت کیے ہیں، اچھا محنت کیے ہیں، امتحان اچھا محنت کیے ہیں تو نمبرات بھی اچھے آئیں گے، اچھا نہیں کیے ہیں تو نمبرات بھی بس غلط نمبر ہی آئیں گے۔ ویسے ہی ہمارے اعمال بھی سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نیک کام کا بیج بوئیں گے، آخرت میں وہی نتیجہ نیک اعمال کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں۔ اگر یہاں گناہوں کا بیج بوئیں گے، امتحان غلط لکھیں گے، نتیجہ وہاں غلط نکلے گا، خدا نخواستہ جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہاں امتحان دنیا کے امتحان ہے، یہاں نیک اعمال کریں گے، امتحان اچھا ہوگا، داہنے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا۔ اگر امتحان خراب رہا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح، ایک مہمان کی طرح، مہمان کسی کے پاس چلا جائے تو کیا سال بھر رہتا ہے؟ تھوڑے دن رہے گا، اس کے بعد چلا جائے گا۔ اس کا اصل ٹھکانہ اپنا گھر ہے، ہمارا ہی اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ ہم دنیا میں یہاں رکنے والے نہیں ہیں، ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس جانا ہی ہے۔ لہٰذا اس امتحان کے موقع پر اپنی اوقات کو غیر ضروری باتوں میں، گپ شپ میں، غیبت میں، چغل خوری میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، شب برات کی اس قدر کی قدر قیمت کر لیں، اس گناہوں سے بچے رہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے کہ ایک دنیا کی حکومتوں کا نظام ہوتا ہے، سال بھر کا بجٹ طے کرتے ہیں۔ پچھلے سال جو بھی بجٹ ہوا ہے، ایک مہینہ بیٹھ کر بجٹ طے کرتے ہیں، پچھلے سال میڈیکل کے لیے کتنا بجٹ گیا ہے، فلاں چیز کے لیے بجٹ کتنا گیا ہے، اور آنے والے سال کے لیے بجٹ طے کرتے ہیں، رقم کو بڑھا دیتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے بیٹھ کر پورے وزیر اعظم بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا بھی ایک بجٹ طے ہوگا، شب برات میں ہمارا بھی ایک بجٹ طے ہوگا۔ اس کے اعمال اس شب برات سے اگلے شب برات تک کیسے ہوگا، اس کی موت کیسی آئے گی، صحت کے وقت میں آئے گی کہ آکسیجن کے وقت میں آئے گی کہ صحیح سلامت رہنے کے وقت میں آئے گی، شادی اس کی کب ہوگی، اس کی ملازمت کیسی ہوگی، حج اور عمرہ کیسے ہوگا، ہمارا پورا بجٹ طے کر کے اللہ تعالیٰ دفتر میں لکھ کر، یہ چیزیں پہلے سے آسمان لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے اسی وقت میں اللہ تعالیٰ پورا لکھ کر لوح محفوظ میں رکھا ہے، پھر دوبارہ لکھتا ہے شب برات میں، پورا لکھ کر، جیسے کہ گورنمنٹ حکومت طے کر کے دفتر کو بند کر کے وزیروں کے حوالے کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نظام دنیا کا پورا بجٹ طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ وقت پر ٹھیک سے کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لہٰذا ہمارے اعمال جب اللہ کے پاس جائیں گے، خدا کرے کہ جب اعمال جائے کہ ہم نماز کی حالت میں رہیں، ہم ذکر کی حالت میں رہیں، ہم سجدے میں رہیں، دعا کی حالت میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، اپنا چہرے مبارک آسمان کی جانب اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کے نبی آسمان کی جانب دیکھے کہ جنت کے بڑے دروازے کھلے تھے۔ پہلے آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا کہہ رہا تھا، مبارک ہو، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اس شب برات میں رکوع کی حالت میں رہے، یعنی نماز پڑھتا رہے۔ دوسرے آسمان پر دیکھا تو فرشتے پکار رہے تھے، مبارک اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو سجدے کی حالت میں رہے۔
تیسرے آسمان پر فرشتے پکار رہے تھے مبارک اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اس رات میں دعا میں مشغول رہا کرتا ہے۔ چوتھے آسمان پر فرشتے پکارتے ہیں مبارک اور خوشخبری ہے وہ بندہ جو اس رات میں اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہو۔ پانچویں آسمان پر فرشتے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مبارک ہو خوشخبری ہے وہ بندہ جو آج کی رات میں اللہ سے جو مانگے گا اس کو پورا کیا جائے گا، اللہ سے جو درخواست کرے گا وہ درخواست اس کی پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دروازہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک کھلا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اتنی مغفرت کرے گا کہ جتنے بنو کلب کی بکریاں ہیں، اور عرب کے اندر بکریاں پالنے کا رواج تھا، اس میں قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے پاس بہت بکریاں تھیں، ایک بکری کے اندر جسم میں کتنے بال ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بکری کے بال سے بھی دگنا کئی گنا اللہ بندوں کے اتنے بندوں کو مغفرت کر دیتا ہے۔ آج کی رات میں کہ بکری کے بالوں کو گن سکتے ہیں کتنا ہے اور کیا ہے؟ بنو کلب کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں، اب حساب لگا لیں کہ اتنے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اپنے مخلوق کے اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا رحم ہے، اللہ بندوں کی معمولی نیک اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے، بندہ گناہ کر دیتا ہے، شرمندگی ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکال دیتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی آنکھوں سے رونے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے جنت کے بھی فیصلے اللہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی معمولی عمل کو، نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، جب بھی کوئی بھی عمل نظر آ جائے نا تو فوراً اللہ کے لیے کر گزرو، مگر شرط یہ ہے کہ اس نیک عمل میں اخلاص ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ، جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ بدکار عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تھی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک آدمی نے اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا تھا بہت بڑا گنہگار تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، پانی میں بہا دینا اور ہواؤں میں اڑا دینا، میرے بازے جسم کے راکھ کو زمین میں دفن کر دینا۔ بچوں نے پوچھا اس طرح کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ کیونکہ میں اتنا گناہ کیا ہوں، جب مجھے دفن کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے قبر میں عذاب دے گا، میرے عذاب کی وجہ سے میرے قبر کے پڑوسیوں کو اس کی تکلیف ہوگی، لہٰذا مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اللہ کی عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا ان کی اولادوں نے ان کو ویسے ہی جلایا، ایسے ہی راکھ کر دیا گیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پورے اجزاء کو ایک راکھ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کو لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے تم نے اپنے جسم کو جلانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا رب العالمین سے تیری وجہ سے، تیرا خوف اور ڈر کی وجہ سے تیرے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا نا مولا، تیرے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو آج کی رات شب برات کی جو رات ہے یہ مغفرت والی رات ہے، اس میں جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ہاں چند بندے ایسے ہیں جن کی
دعائیں قبول، جن کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 1 شرک کرنے والے، نمبر 2 کینہ رکھنے والے، نمبر 3 زنا کرنے والے، نمبر 4 شراب پینے والے، نمبر 5 اپنے پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر گھومنے والے کو اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ مغفرت کرے گا ان بندوں کو بھی، بشرطے کہ صحیح اعتبار سے توبہ اگر اللہ سے مانگ لیا، توبہ استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بھی اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ ان بندوں کی بھی مغفرت کرے گا۔ ایک واقعہ مغفرت کا بتا کر اللہ کے نبی کے زمانے کا بات ختم کروں گا، کیونکہ اس رات ہے نا، توبے والی رات ہے۔ اپنے گزشتہ زمانے کے کیے ہوئے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم ہے نا، جب بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں نیک اعمال لکھنے والے، کیا اس گناہ کرنے والے بندے کے نام اعمال میں گناہ لکھ لوں؟ وہ نیک فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، رک جاؤ۔ جب بندہ نیک کام کر لے گا تو گناہوں کو مٹا کر اس کے گناہ کو نیکیوں میں شامل کر لے گا، رک جاؤ۔ 3 مرتبہ اللہ موقع دے گا، تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے توبہ استغفار نہیں کیا نا تو گناہ کو گناہ پر لکھا جائے گا، نیکیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ بندوں پر اتنا رحم ہے، چھوٹ دیتا ہے، میرے بندوں ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی ذرا رگڑ کر آنسوں کے قطرے نکال کر اللہ سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ ضرور بندوں کی مغفرت کر دے گا، بندوں کی توبہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، لمبا بھی ہے، مختصر سے بتاتا ہوں۔ ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن جن کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بازار بھیجا تھا کسی کام کے لیے۔ وہ صحابی جاتے ہوئے ایک انصاری صحابی کے گھر میں جھانک کر دیکھ لیے، وہاں ایک عورت نہ رہی تھی، ان کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے نبی سے دور جا کر مدینے کی ایک پہاڑی پر چھپ گئے، یہاں تک کہ 40 دن تک وہیں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری امتی کا ایک شخص مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ مجلس میں کون نہیں ہے، دیکھا کہ وہ نوجوان صحابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ وہ صحابی یعنی ثعلبہ کو تلاش کر لاؤ کہ کہاں ہے۔ حضرت عمر حضرت ثعلبہ گئے، جاتے ہوئے مدینے کے پہاڑی کے قریب میں بکری چرانے والے چرواہے سے پوچھا کیا تم نے مدینے کے ایک ثعلبہ نامی ایک شخص کو تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے تب وہی نوجوان جو جہنم کے ڈر سے مدینے سے بھاگ کر پہاڑی میں جا کر چھپ گیا ہے۔ حضرت عمر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہاں وہی صحابی ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جہنم سے بھاگ کر پہاڑی کے اندر جا کر چھپ گئے ہیں؟ وہ چرواہا کہتا ہے کیونکہ میں جب چرانے کے لیے جاتا ہوں پہاڑی پر رات میں ایک بندہ بڑا زور شور سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اتنا روتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح قبض کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تیرے عذاب کو تیرے سزا کو برداشت کرنے کی رب العالمین میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر رویا کرتا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سے میں سمجھ گیا کہ واقعی کوئی گنہگار بندہ ہوگا۔ حضرت عمر حضرت سلمان فارسی کو اس چرواہے نے کہا جاؤ وہ نوجوان وہاں ہوگا، جا کے ان کو بلا کر لے کر جاؤ۔ جائے دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان یہی دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تو میری روح قبض کر لے، تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی میرے اندر قوت نہیں ہے مولا، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، دنیا کی معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ آگ
دنیا کی 70 گنا زیادہ پاورفل ہوگا تو اس آگ کے لیے کتنا ہم جرأت کرتے ہیں. دنیا کی چنگاری کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو آخرت کے اس عذاب کو کیسے برداشت کر پائیں گے. وہ نوجوان دعا کر رہے تھے, حضرت عمر نے ان کو اٹھا کر فوراً اپنی گود میں لے لیا. دیکھیں کہ حضرت عمر ہے. اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم ہو گیا. وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا ہے, اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے, چلیے میرے ساتھ جائیں گے. کہ اس نوجوان کہتا ہے مجھے اس وقت میں لے کر جانا جب اللہ کے نبی نماز کی حالت میں ہو. اس صحابی کو لے کر آئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ صحابی اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے گئے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا. اللہ کے نبی نماز کے بعد پوچھنے لگے اے عمر کہاں ہے ثعلبہ؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ ہے. بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کے نبی نے ان کو ہلایا اور ان کو اٹھا کر بٹھا کر تسلی دی. وہ گھر چلے گئے. 8 دن تک بیماری میں گزر گئے. حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس بندے نے گناہ اتنا کیا ہے کہ روتے روتے وہ بندہ بیمار پڑ گیا ہے. اللہ کے نبی اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا رحم دیکھیں, اس نوجوان کو اٹھا کر اپنے گود میں سر رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے ثعلبہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میرے پورے جسم میں ایک آگ جیسی جلن محسوس ہو رہی ہے. تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں تو ثعلبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بس میری ایک ہی تمنا ہے, اللہ میری مغفرت کر دے. بس میری ایک ہی تمنا ہے اللہ کے حبیب, اللہ میری مغفرت کر دے. دن میں حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لاتے ہیں. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے ایک پیغام دیا ہے, اس بندے نے زمین بھر کر بھی گناہ کیا ہو اللہ اس کو زمین بھر کر اپنی رحمت مغفرت سے اس کی توبہ قبول کر لے گا. پھر اس کے بعد زور سے چیخ آئی تو ثعلبہ انتقال ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس بندی کی دعا کا اعزاز کیا ہے, مغفرت کا اعزاز کیا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کا انتظام کر کے میت کو لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے پیر کو زمین پر مکمل نہیں رکھ رہے ہیں, اپنے پنجے کے بل چل رہے تھے. تدفین ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے پنجے کو رکھ کر اتنے تکلیف سے کیوں چل رہے تھے؟ اللہ اکبر, قربان جائیے اللہ کے نبی پر, اللہ پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے چلنے کے لیے جگہ نہیں رہا کیونکہ ثعلبہ کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے کئی ہزار فرشتے تشریف لائے. یہ اعزاز تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کا. ایک معمولی سی گناہ بد نگاہی پر اتنا توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ثعلبہ اگر زمین بھر کر بھی گناہ کیا ہوگا نا, زمین بھر کر بھی اس بندے کی مغفرت کر دوں گا. آج ہم سے بھی گناہ ہوتی ہے, صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. آنے والی رات شب برات ہے, مغفرت والی رات ہے. عزیزوں میری درخواست یہ ہے, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دیتا ہوں, اس پیغام کو مٹھی میں باندھ لینا. وہ پیغام یہ ہے اللہ کے نبی نے شب برات میں گپ شپ نہیں کرتے تھے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نماز, تلاوت, ذکر, دعا, اللہ سے گڑ گڑانا, قبرستان جانا, یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا. اس سے چھوڑ کر اس کے علاوہ اور کوئی معمول اللہ کے نبی کا نہیں تھا. شب برات میں نئے نئے نمازوں کے طریقے آ گئے ہیں, وہ کوئی نماز شریعت میں نہیں ہے. الفیہ نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں اتنے اخلاص پڑھ لو, دوسری رکعت میں اتنا پڑھ لو. یہ شریعت میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے. آسان معمول یہ ہے, آسان عمل یہ ہے اللہ کے نبی کا. چھوٹی ہوئی نمازیں, نفل نمازیں
سے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، دعائیں، ذکر، جائے قبرستان کو، اپنے عزیز و قریب کے لیے دعائیں کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ خدا کی ذات سے امید ہے، کیونکہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنا نظر کرم ڈال دے گا۔ اس شب برات کو اللہ تعالیٰ کس چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو اس شب برات سے اگلے شب برات تک انشاءاللہ وہ بندے کو اللہ گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ یہی عظمت ہے، یہی عمل ہے شب برات میں کرنے کا۔ نوجوانوں، جاگنا عبادت نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں، رات میں جاگنا عبادت نہیں، جاگ کر عبادت کرنا عبادت ہے، اسے یاد رکھ لیں۔ جاگ کر وقت ضائع نہ کرے، جاگ کر دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ہم لوگ عید شب برات یہ عید ہے کن کی؟ فرشتوں کی عید ہے شب برات اور شب قدر۔ ہماری عیدیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی ہے۔ آج کی رات فرشتوں کی عید ہے، فرشتے ہر گلی کوچے میں پھر رہے ہوں گے۔ ہے کوئی بندہ جن کی مغفرت کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، صبح میں جا کر اللہ سے، رات کے فرشتے اللہ کے پاس جا کر گواہی دیں گے، اللہ تیرا یہ بندہ آج کی رات میں عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کہے گا فرشتے گواہ رہوں میں اس بندے کی مغفرت کر دوں گا۔ اگر کوئی بندہ آج کی رات میں عبادت کے بجائے گپ شپ کرتے رہے، نیا طریقہ نوجوانوں کا بیڈنگ کرتے رہے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ ہماری ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا آج کی رات میں ہم جم کر